اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے لک العتبی حتی ترضی ولک العتبی بعد الرضا، اللہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ کو منانا ضروری ہے، اور جب آپ راضی ہو جائیں اس کے بعد بھی آپ کو مستقل راضی رکھنا ضروری ہے۔ صرف ایک مرتبہ اللہ کو راضی کر لینا کافی نہیں ہے، ہمیں اللہ کو اس طرح منانا ہے، اس طرح راضی کرنا ہے کہ پھر ہماری زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہم سے راضی رہے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا سے ہماری واپسی ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا سے تو سب کو جانا ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے مجھے دنیا سے نہیں جانا؟ ہاں، آپ چاہیں تو زندگی بھر اپنے شہر سے باہر نہ جائیں، میں بنگلور سے باہر نہیں جاؤں گا، کوئی کہے میں کرناٹک سے باہر نہیں جاؤں گا، کوئی کہہ سکتا ہے میں انڈیا سے باہر نہیں جاؤں گا، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے میں زندگی سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب چاہیں گے ملک الموت آئیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے سب کا دن تاریخ مقرر کر دیا، اور ہر سال روایات کے مطابق شب برات میں یا شب قدر میں فرشتوں کو لسٹ بھی دے دی جاتی ہے سال بھر کی، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شاید شب برات میں لسٹ بنتی ہے، شب قدر میں حوالے کی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے، یہ تمہاری اس سال کی ڈیوٹی ہے۔ پرانے زمانے میں فرشتے زیادہ نظر آیا کرتے تھے، نظر تو اس زمانے میں بھی آتے ہیں، سب کو نہیں آتے، آپ کہیں ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہے، جن کو اللہ کو نگاہ عطا فرماتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبند تو ایک مرتبہ ان کے شیخ نے فرمایا وہاں کی مقامی زبان میں، قاضی جی وہاں دہلی اور اس کے قرب و جوار میں ادب کے لیے جی لگاتے ہیں، قاضی جی ایسا کون سا عمل کرتے ہو، میں دیکھتا ہوں ہمیشہ جب بھی تم میری مجلس میں آتے ہو سارے فرشتے تمہارے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی اللہ والوں کو فرشتے نظر آتے ہیں، پچھلے زمانوں میں زیادہ نظر آتے تھے۔ تو واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ۔ ایک درباری تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، قریب میں بیٹھے تھے، نیک آدمی تھے، حضرت سلیمان کے صحابی تھے۔ ملک الموت نے ایک مرتبہ ذرا ان کو غور سے دیکھا۔ ملک الموت کسی کو غور سے دیکھے تو انشاءاللہ ان کے روح قبض کرنے سے پہلے ہی ہم رخصت ہو جائیں گے۔ جیسے اگر جنگل میں شیر قریب آ کر کسی کو غور سے دیکھ لے تو پھر اسے پنجہ نہیں مارنا پڑے گا، اور اگر مارے گا بھی تو یا تو بے ہوش انسان پر مارے گا یا مردہ انسان پر مارے گا، وہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ تو شیر کی کیا حیثیت ہے ملک الموت کے مقابلے؟ جو غور سے دیکھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے، جس کام سے آئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ کام پورا کر کے چلے۔ ان کی تو حالت خراب ہو گئی، کپ کپی تاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ملک الموت نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کیا کریں؟ حضرت ہوا کو حکم دیجیے مجھے فنا جزیرے میں پہنچا دیں۔ وہ سمجھے میں اس جزیرے میں چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اس نے اس جزیرے میں پہنچا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت پھر واپس آئے۔ حضرت سلیمان نے کہا بھائی تم نے تو ہمارے آدمی کو ڈرا دیا تھا، وہ ہمارے ساتھی کو اتنا غور سے کیوں دیکھا تھا؟ حضرت مجھے آپ کے پاس سے اٹھ کر فنا جزیرے میں جانا تھا، اور مجھے جو لسٹ دی گئی تھی، آج کی جو میرے پاس لسٹ تھی، اس میں لکھا تھا کہ فنا جزیرے میں اس شخص کی روح قبض کرنی ہے۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، مجھے تو یہاں سے اس جزیرے میں جانا ہے، بندہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا حضرت میں جب اپنی جگہ پر پہنچا جو مجھے لکھ کر کے دی گئی، وہاں وہ موجود تھا، میں نے روح قبض کر دی۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چاہے جہاں جا کر چھپ جاؤ، مضبوط قلعے بنا لو۔ پرانے زمانے میں قلعے بنائے جاتے تھے، اس زمانے میں بن کر بنائے جاتے ہیں۔
آسمان میں چلے جاؤ یا زمین کے اندر چلے جاؤ، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو موت آ کر رہے گی۔ جو لوگ شہید ہوئے تھے احد میں، ان کی شہادت کے بعد منافقین نے باتیں بنائی تھیں، اور منافقین نے یوں کہا تھا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، اگر ہمارا مشورہ مانا گیا ہوتا، اگر ہماری چلی ہوتی تو ہم اس طرح یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے ہوتے تب بھی جس کا یہاں قتل ہونا اللہ کی طرف سے مقدر تھا وہ نکل کر آتا اور اس جگہ پہنچتا جہاں اس کا مارا جانا لکھا ہوا تھا۔ تو موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے جتنی کوشش کر ڈالیں۔ اس لیے یہ تو کوشش ہی بیکار ہے کہ ہم موت سے بچ جائیں۔ ہاں، بری موت سے بچ سکتے ہیں۔ کس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ بری موت سے ہم بچ سکتے ہیں، کفر کی موت سے ہم بچ سکتے ہیں، نفاق کی موت سے ہم بچ سکتے ہیں، اچھی موت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جینے کی تمنا ہمیں دلوں سے نکال دینا چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ موت سے بچ جانے کی تمنا ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کرے کہ موت کا ڈر بھی ہمارے دلوں سے نکل جائے، اس لیے کہ وقت سے پہلے موت کا آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ڈر ہونا چاہیے بری موت کا۔ اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، غالباً رمضان سے ایک دن پہلے ہمارے پڑوس کے ملک میں لاہور میں ایک مشہور ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ، وہاں کے شیخ الحدیث بہت بڑے عالم، حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے، اپنے وقت کے امام، اور ہزاروں مریدین کے شیخ و مرشد، ان کا انتقال ہوا ابھی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے۔ اللہ، کسی موت اللہ نے نصیب فرمائی، ہم نے اپنے گروپ میں بھی ڈالا ہے وہ حالات تاکہ سب تک پہنچے۔ رات میں 1 بجے بیدار ہوئے، 3 بجے روزانہ اٹھنے کا معمول تھا، 3 بجے اٹھتے تھے اور پھر فجر تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ 1 بجے بیدار ہوئے، اہلیہ سے پوچھا کیا تہجد کا وقت ہو گیا؟ اہلیہ نے کہا نہیں، آپ سو جائیے، ہم آپ کو 3 بجے اٹھا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب کہاں سوئیں گے، اب تو ہمارے جانے کا وقت آ گیا، اب تو ہماری آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ معلوم ہو گیا۔ تو اہلیہ نے کہا ارے 1 دن کے بعد تو رمضان آ رہا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے اس رمضان میں انشاءاللہ پورے روزے رکھنے ہیں۔ فرمایا ہاں اب تو وہیں جا کر رکھیں گے۔ اور یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر بستر پر لیٹ گئے۔ 3 بجے اہلیہ محترمہ جگانے کے لیے گئی تو رخصت ہو چکے تھے۔ جن صاحب نے حالات لکھ کر کے بھیجے، جس وقت بھیجے، تو انہوں نے اس وقت لکھا میں ان کی قبر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، دفن کے بعد سے قبر کی مٹی سے مستقل خوشبو آ رہی ہے جو دور دور تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے اپنے اس نیک و مقبول بندے کا جب دنیا میں اتنا اکرام فرمایا کہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے، تو اللہ کے یہاں کتنی عزت ہوگی، کتنا اکرام ہوگا۔ کیا ایسی موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے۔